اچھا جی مفتی صاحب، کیا دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں 3 چیزوں کا نام دعا ہے، اور ایک چیز اس سے پہلے کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ 3 چیزیں ہیں دعا میں جو قرآن و سنہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ہے الفاظ دعا، دعا کے الفاظ جو انبیاء علیہم السلام سے منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اپنے اپنے الفاظ کے اندر بہت ساری دعائیں جو قرآن و احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ تو ایک ہے الفاظ دعا۔ نمبر 2 حیت دعا۔ حیت دعا، دعا کی سچویشن وہ کیا ہے؟ دعا کے لیے مختلف انداز وہ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایسے بھی جائز ہے، ہاتھوں کو ایسے کر کے بھی کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی ہمیں دکھی نظر آ رہی تھی، تو اس طرح سے بھی جائز ہے۔ تو مختلف طریقے وارد ہوئے، انسان ایسے مانگ لے، ایسے کر لے، انگلیوں کو پھیلا لے، ہاتھوں کو کھول لے، ہاتھوں کو اٹھا لے، یہ ہے حیت دعا۔ نمبر 3 اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کیفیت دعا، کہ مانگنے والے کی کیفیت کیا ہے۔ آیا کہ وہ کہیں اوپر سے تو نہیں مانگ رہا، آیا کہ مانگنے والا کہیں صرف پڑھ تو نہیں رہا، آیا کہ مانگنے والا مانگ تو رہا ہے، یہ اس کی حیت بھی یہ بنی ہے اور الفاظ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن غافل ہے، توجہ ہی نہیں تھی، کہنا کیا چاہ رہا ہے، مانگنا کیا چاہ رہا ہے، تو یہ اللہ ان کی دعائیں سنتے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل کی دعا نہیں سنتا، اللہ غافل کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ جو غفلت کے ساتھ بے دھیانی میں اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا۔ تو تیسری جو چیز ہے اور جو سب سے اہم ہے اور جس کا نام دعا ہے وہ ہے کیفیت دعا۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے یہ پتہ ہو، مانگ کیا رہا ہے، اور دل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، تارے جڑ جائیں، کنیکشن قائم ہو جائے۔ تو جب تارے جڑ جائیں تو نہ عربی کے الفاظ کی ضرورت ہے، نہ ہی حیت کی ضرورت ہے، بس پھر انشاءاللہ اس کی دعا رنگ لے کر آئے گی اور آسمانوں کو چیر کے وہ اللہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کا اللہ نے حسن ادب قرآن میں بیان کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں۔ اب اس خواہش کی یہ دعائی تھی، حضور کی تمنا تھی، اس کے لیے حضور نے نہ تو الفاظ مانگے کہ یا اللہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، حضور نے یہ الفاظ بھی نہیں کہے، نہ اس کے لیے حضور نے کوئی اپنی حیت اپنائے کہ کبھی ہاتھ اٹھا کے ایسے کہا کہ یا اللہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ لیکن کیفیت تھی حضور کی، دل میں تھی، تمنا تھی، طلب تھی، اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اس امید سے کہ اللہ کب بیت اللہ کو قبلہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا حسن ادب ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اے میرے حبیب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھنا، یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو اصل چیز کیفیت ہے، وہ کیفیت آپ کی بازار میں بن جائے، اللہ کے ساتھ تار جڑ جائے تو اللہ کی قسم اللہ بازار میں چلتے پھرتے بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وہ کیفیت آپ کی کھانا پکاتے بن جائے، کاروبار کرتے بن جائے، اللہ تب بھی آپ کی دعا سنیں گے۔ وہ کیفیت آپ کی رات میں سوتے بستر پر بن جائے، اللہ تب بھی آپ کی دعا سنیں گے۔ لیکن اگر آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں، بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں، الفاظ تو پڑھ رہے ہیں اور
کیا وہ آپ نے صورت بھی بنائی ہوئی ہے مانگنے کی، لیکن کیفیت نہیں بنی، اندر سے فیلنگز نہیں آ رہی، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، ایک رٹی رٹائی چیزوں کو آپ پڑھی جا رہے ہیں، تو پھر آپ کی دعا کوئی نہیں قبول ہونی، پھر اللہ نے کوئی نہیں سن۔ یہ غفلت کی دعا ہے جس کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ دعائیں تو غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں، دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو دعا کی اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کیفیت ہے۔ تو تین چیزوں کا نام دعا ہے، اگر یہ تینوں مل جائے تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ ایسے شخص کے تو کیا کہنے کہ الفاظ بھی اس کو آتے ہوں، اور اس نے وہ نقشہ اور ڈھانچہ بھی جو دعا کا انبیاء علیہ السلام میرے نبی نے سکھایا وہ بھی اپنا لے، اور کیفیت بھی بن جائے، تو پھر تو کیا کہنے، پھر کوئی دعا، کوئی چیز اس کی دعا میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ لیکن اصل جو ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ کیفیت ہے۔ وہ کیفیت آپ کہیں پہ بنا لیں، سفر میں، حضر میں، اپنے بستر پہ، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کاروبار کی جگہ پہ، کام کی جگہ پہ، کھیلتے ہوئے، کہیں بھی وہ کیفیت بن جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف اندر کے احساس کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا، شاید سنا ہو کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے دریا کے کنارے گئے، اللہ سے دعا مانگی، جواب آیا، اے میرے کلیم اللہ، اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے 40 سال سے مجھے سجدہ نہیں کیا، 40 سال سے مجھے ناراض کرتا رہا ہے، اور اس کے اتنے گناہ ہیں کہ جب تک مجمع میں ہے میں دعا نہیں قبول فرماؤں گا۔ یعنی اس کے کتنے گناہ ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا بھی اٹک گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو تو تب دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ مجمع میں ایسا ایسا بندہ ہے، جب تک وہ ہے اللہ رحم نہیں نازل کرے گا، وہ نکل جائے، مہربانی کرے تاکہ ہم پر بارش تو برسے، انسانوں کا اور جانوروں کا بھلا تو ہو۔ اب ظاہر ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کوئی نکل جائے، ہمیں تو کسی کے نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، حالانکہ نکلنا جائز ہے، وہ کیوں نہیں نکلتا؟ اس کو پتہ کہ نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ وضو ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ تو تانوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی نہیں ایسے کرتا ہے۔ اب اس آدمی نے دل میں کیا کہا؟ نہ تو اس نے زبان سے الفاظ کہے، نہ ہی ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا دل میں، لو خرجت ففضحت نفسی، اگر تو میں نکلا تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا، لوگ چھوڑیں گے نہیں، تانے دے کے مار دیں گے کہ تو وہ بدبخت اور بد نصیب تھا جو ہماری بستی کے اندر منحوس تھا، جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوئی، لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ دل میں دعا کی، کیا کہنے لگا؟ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبل لی۔ 4 سیکنڈ لگے، کیا کہا؟ اے اللہ، 40 سال تک تجھے ناراض کرتا رہا، 40 سال سے تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو مجھے ڈھیل دیتا رہا، آج میں توبہ کرنے تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ یہ کہا۔ اب 40 سال کے گناہ، 4 سیکنڈ کی دعا، آسمان سے چھم چھم بارش شروع۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، اللہ، نکلا تو کوئی بھی نہیں، بارش کیسے برس گئی؟ تو وحی آئی کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے دی، اسی کی وجہ سے دے دی۔ اس 4 سیکنڈ کی کیفیت والی دعا نے، جو بظاہر وہ اپنی رسوائی ذلت سے بچنے کے لیے تھے، شاید پکی توبہ بھی نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر صورتحال ماحول ایسا ہے، اس کی 4 سیکنڈ کی دعا نے 40 سال کے گناہوں کو دھو دیا۔ یہ ہوتی ہے کیفیت کی طاقت، کیفیت کی طاقت۔ تو کیفیت اصل ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے، اللہ، اس بندے کا پتہ تو بتا کون ہے؟ تو وحی آئی کہ واہ واہ، جب تک نافرمان باغی تھا تو چھپا کے رکھا، اب میرا فرما بردار بن گیا، اب اس کا راز کیسے ظاہر کر دوں؟ تو یہ اللہ کی خوبی، ستار العیوب، غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، عیوب پر پردہ ڈالنے والا۔
تو اپنی کیفیت بنایا کریں. وہ کیفیت آپ کی مسجد میں بنے، مصلی پہ بنے، کھانا پکاتے بنے، کام کرتے بن جائے، بستر پہ بنے، وہ جب مرضی بن جائے. سفر پہ آتے جاتے بنے، بس اللہ سے مانگ لیں. جب تار جڑ جائے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو پر لگا دے گا، پر لگا دے گا. اللہ قبول فرمانا شروع کر دیں گے، دعاؤں کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.